جسٹ ریمائنڈ کہ میری پچھلی ویڈیوز میں لگاتار میں نے ایک چیز کی نشاندہی کی تھی اور وہ ایک چیز کانسٹنٹ تھی. اور کھل کے اگر کہوں تو ہو سکتا ہے کہ بڑا بھائی اب چھوٹے بھائی کی غلطیوں کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. میں نواز اور شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں. ایک وقت آئے گا جب آپ کو یا تو آپریشن ٹیبل کی ضرورت پڑ جائے گی، جس کو ہم سیاسی ایکسیڈنٹس بھی کہتے ہیں، یا پھر ڈاکٹر ہی تبدیل کر لو. تو پھر یہ آؤٹ برسٹ کیوں؟ آپ اس پہ سوچیں اور سوچیں کہ یہ آؤٹ برسٹ نیچرل تھا یا اسٹریٹجی. اور پھر جب سمجھ آ جائے کہ یہ کس کی اسٹریٹجی ہے تو اس سے امید لگائیں، اور وہ عمران خان نہیں. There is someone who is trying to make things right. کہیں یہ دیواریں چنوانے کا کام اس لیے تو نہیں کہ جرنلسٹ اور اپنی پارٹی کے تھرو کوئی اور بھی کمیونیٹ کر رہا تھا خان کے ساتھ. سب سے پہلے آتے ہیں کہ کل ایران اور اسرائیل کا معاملہ ڈیفیوز ہوتا ہے. امریکہ کو شاید پاکستان اس بار بیسز قطعاً دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس بار بیسز ایران کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اور شکر ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان یہ رسک کسی بھی حال میں لینے کو تیار نہیں ہے، ورنہ سیاسی مجبوریوں میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں ہم نے. تو اب یہ معاملہ ڈیفیوز ہو رہا ہے اور ایرانی صدر بھی پاکستان آ رہے ہیں. تو امریکہ نے آج یہ سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کے خلاف ڈنڈے کا استعمال کر لیتے ہیں. اور امریکہ کو پتہ ہے کہ ہٹ ویئر اٹ ہرٹس دا موسٹ. تو انہوں نے پاکستان کے لانگ رینج بیلسٹک میزلز کے لیے جو کمپنیز ہمیں مواد دیتی ہیں یا مواد امپورٹ کرتے ہیں ہم جن میں 3 چائنیز اور 1 بیلاروس کی کمپنی ہے، ان پہ سینکشنز لگا دیے ہیں. یہ کمپنیز چائنیز ہیں تو ظاہر ہے زیادہ اثر وہاں ہوگا یا ان پہ ہوگا. لیکن پاکستان کے لیے بھی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب نئی دکان ڈھونڈنی پڑے گی جو شاید مجبوراً ہمیں چائنیز یا رشین کے بجائے ویسٹ کی طرف ہی ملے گی. کل بائی الیکشنز ہے پنجاب میں، اور ایک آدھ سیٹوں پہ کہیں اور بھی ہیں، لیکن مینلی پنجاب میں ہے اور ریزلٹس بھی صرف پنجاب کے ہی میٹر کرتے ہیں. اور معمول کے حساب سے پنجاب کے ان اضلاع میں جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں موبائل فونز کے نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ سروسز بند کر دی جائیں گی. اور معمول کے حساب سے شاید پھر پوری کوشش ہو کہ ریزلٹس اپنی مرضی کے لائے جائیں. کل کے ریزلٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں پاکستان میں اس وقت. میں بتاتا ہوں کہ لوگوں کا اکثر یہ تبصرہ تھا کہ سختی بڑھ رہی ہے، دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں خان صاحب کے آگے، مگر میں اپنی بات پہ قائم تھا کہ نہیں، کوئی ہے جو چیزوں کو صحیح کرنا چاہ رہا ہے، بھلے چاہے کتنے ہی طاقتور لوگ پرسنلی ہی عمران کے خلاف کیوں نہ ہوں. آج انصار عباسی صاحب کی ایک خبر آتی ہے جنگ میں. انصار عباسی صاحب ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس طریقے کی خبریں وہ میڈیا کے تھرو فیڈ کر کے پیغامات کا کردار ادا کرتے ہیں. ان کی خبر کے مطابق ایک گروپ ہے پاکستان کے خیر خواہوں کے نام سے، یعنی ویل وشرز کے نام سے، جو پاکستان کے لیے بھلا سوچتے ہیں، اور وہ نہ صرف عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کشیدگی کا معاملہ حل کرنے کے لیے حکمت عملی بنانے کے لیے متحرک ہو رہے ہیں، بلکہ ملک کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے لیے سب مل کے بیٹھ جائیں. خبر کے مطابق اس وقت یہ 3 لوگ ہیں جو غیر جانبدار سیاستدان ہیں اور ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل ہے. اور خبر کے مطابق یہ بھی امید دکھائی ہے کہ اس میں اور بھی لوگ شامل ہو جائیں گے وقت کے ساتھ. اور جیسے ہی لا عمل بنا دیا جائے گا وہ اپنی شناخت بھی میڈیا کے سامنے لے آئیں گے. ان ویل وشرز کو اگر پیچھے سے گو اہیڈ نہ ہوتا تو یہ خبر میڈیا پہ کبھی نہ آتی، اور اس چیز پہ شاید عمران خان کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن اس چیز کا بہت بڑا دار و مدار کل کے ہونے والے الیکشن ریزلٹس پہ ہوگا. کیا کل کی الیکشنز فیئر ہوں گی؟ اگر ہوں گی تو کیا اس چیز کو عمران خان سے نیگوسیشن میں کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ استعمال کیا جائے گا کہ اب آئندہ سے کچھ نہیں ہوگا، اور جو ہو گیا ہے یعنی فارم 47، 9 مئی کے بعد کریک ڈاؤن، سینٹ، پرائم منسٹرز، چیف منسٹر اور صدر کے الیکشنز، یہ سب کیا منوائے جائیں گے عمران خان سے؟ آئی ڈونٹ نو.
اٹس ٹو سون ٹو سے اینی تھنگ. دیکھتے ہیں کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا بنتی ہیں. لیکن ایک چیز تو کلیئر ہوئی, یہ جو سسٹم چلانا چاہتے ہیں دے آر بیڈلی فیلنگ, کیونکہ امریکہ سے سعودیہ تک لگتا ہے ہر طرف سے اب نہ ہی سمجھیں